بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی چاند گہن، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اسے شک ہے کہ میں اس کے عزائم کو اچھی طرح بھانپ چکا ہوں۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، روبی اس کی خاص بندی ہے۔ وہ مراد خان روبی سے ڈیڈی کی شادی کروا کے اب ڈیڈی کے فلیٹ اور کاروبار پر بھی قبضہ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ دولت، جائیداد اور کاروبار تو گیا جہنم میں کسی اور وجہ سے بھی سخت پریشان ہوں وکیل صاحب۔ کسی اور وجہ سے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تم کس وجہ کا ذکر کر رہے ہو عمران؟ اس وجہ کا نام لبنہ ہے، وہ بے حد جذباتی لہجے میں بولا۔ روبی بہت ہی گندی عورت ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ میری معصوم بہن کو کسی بری راہ پر نہ ڈال دے۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر چچا حمید علی کے پاس فیڈرل بی ایریا والے گھر میں تو چلا گیا ہوں، لیکن میرا دل اور ذہن لبنہ میں اٹکا ہوا ہے۔ کیا تمہارے چچا حمید علی کو ان تمام حالات کا علم ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے ایک ایک بات پوری تفصیل کے ساتھ انہیں بتائی ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ انہیں ڈیڈی کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، بھائی کو بھائی کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ اصل میں چچا حمید اور ڈیڈی میں سال ہا سال سے شدید نوعیت کے اختلافات چلے آ رہے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بات چیت اور ملنا جلنا بالکل ختم ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ مرنا جینا ختم ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ چچا نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا اور کہا ہے کہ جب تک میں چاہوں وہاں رہ سکتا ہوں، مگر وہ ڈیڈی کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔ میرے چچا کے یہاں آ جانے سے ایک اور گڑبڑ ہو گئی ہے وکیل صاحب۔ کیسی گڑبڑ؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مراد خان نے ڈیڈی کو یقین دلا دیا ہے کہ میں چچا کے ساتھ مل کر ڈیڈی کے خلاف کوئی سازش تیار کر رہا ہوں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے بتایا۔ وہ کمینہ ایک طرف ڈیڈی کو میرے خلاف اکسا رہا ہے، دوسری جانب مجھے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے صفائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور تیسری سمت وہ روبی کی مدد سے ڈیڈی اور لبنہ کو شکار کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا ہے۔ ان باتوں سے آپ اس کی شیطانی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں وکیل صاحب۔ ہاں مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا ہے۔ میں نے گہری نظروں سے عمران کی آنکھوں میں جھانکا، پھر پوچھا، ان تمام تر گھمبیر اور سنگین حالات میں میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جناب، آپ اپنی وکالت کے زور پر کوئی ایسا چکر چلائیں کہ مراد خان اپنے مذموم عزائم سے باز آ جائے۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور ہم سب راضی خوشی رہنے لگیں۔ ڈیڈی روبی کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں تاکہ ہمارے گھر کا سکون اور چین لوٹ آئے۔ برخوردار، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں وکیل ہوں، کوئی جادوگر نہیں۔ تم نے جو کچھ بتایا ہے اسے عملاً بروئے کار لانا ممکن نہیں۔ جادو کے ذکر پر یاد آیا ہے کہ کہیں روبی نے ڈیڈی کو الو کا گوشت تو نہیں کھلا دیا؟ وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا۔ یا ہو سکتا ہے مراد خان نے ڈیڈی پر کسی قسم کا سفلی علم وغیرہ کروا دیا ہو۔ قانون کی کتابوں اور عدالت کے کمرے میں جادو ٹونا اور سفلی وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں عمران میاں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تمہارے معاملے میں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ پولیس کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ تم متعلقہ تھانے جا کر اپنے مسائل کی رپورٹ درج کروا دو تو زیادہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں وکیل صاحب، وہ خفگی آمیز انداز میں بولا۔ کیا آپ اپنے ملک کی پولیس کا حال نہیں جانتے؟ یہ چوروں، اچکوں، جرائم پیشہ افراد اور پیسے والے طاقتور لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ اگر میں اپنا معاملہ پولیس کے پاس لے بھی گیا تو مراد خان بڑی آسانی سے پولیس والوں کی مٹھی گرم کر کے انہیں اپنی راہ میں ہموار کر لے گا۔ اس نے ذرا توقف کر کے مایوسی سے گردن ہلائی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میری جیب میں تو پولیس کو دینے کے لیے 100 روپے بھی نہیں ہیں، اور چچا بھی اس معاملے میں میرے ساتھ ایک قدم چلنے کو تیار نہیں۔ ادھر واٹر پمپ پر ان کا جنرل سٹور ہے،
اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، تم اپنے چچا کو ایک آدھ روز میرے پاس بھیج دو، میں ان سے بات کرنے کے بعد کوئی لایا عمل بناتا ہوں۔ جی، میں چچا کو آپ کے پاس بھیجنے یا خود ساتھ لے آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، میرا مسئلہ حل تو ہو جائے گا نا وکیل صاحب؟ میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر رونق ابھر آئی۔ بہت بہت شکریہ جناب، اس دوران تمہیں ایک اور کام بھی کرنا ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ وہ جلدی سے بولا، آپ جو بھی کہیں گے میں کروں گا۔ تم نے مجھے اپنی ستیلی ماں روبی اور لبنہ کے حوالے سے جو کچھ بتایا ہے وہ خاصا تشویشناک ہے۔ کسی وقت کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے تمہیں زیادہ وقت اپنے گھر پر گزارنا چاہیے۔ تم اسی گھر میں زیادہ محفوظ رہ سکتے ہو اور اپنی بہن کی بھی بھرپور انداز میں حفاظت کر سکتے ہو۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایت پر منوعاً عمل کرے گا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا تو میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اسے رکھ لو اور اگر کوئی بھی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو مجھے فون کر لینا۔ کارڈ پر میرے آفس اور گھر دونوں کا فون نمبر درج ہے، میں تمہارے کام آنے کی اپنی سی کوشش کروں گا۔ اس نے وزٹنگ کارڈ کو اپنی جیب میں رکھتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا، پھر مجھے سلام کر کے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ عمران علی کی کہانی نہایت ہی سنسنی خیز اور اہمیت کی حامل تھی، لیکن میں سرے دست اس معاملے میں ہاتھ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اگر عمران کا چچا اس سلسلے میں سنجیدگی سے کھڑا ہو جاتا تو پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی کارگر حکمت عملی بنائی جا سکتی تھی۔ اب سارا دار و مدار عمران کے چچا حمید علی کی اس کیس میں دلچسپی پر تھا۔ حمید علی مجھ سے ملنے ضرور آیا، مگر ایک آدھ روز میں نہیں بلکہ ایک ہفتے کے بعد۔ وہ اکیلا ہی تھا اور بڑی سنسنی خیز خبر لے کر آیا تھا۔ میں نے فوراً حمید علی کو اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ حمید علی کی عمر 45 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ متناسب البدن اور دراز قامت تھا اور اس نے گھنی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں توقع کر رہا تھا کہ عمران بھی اس کے ساتھ ہوگا، مگر میری یہ توقع پوری نہیں ہو سکی تھی۔ حمید علی ان لمحات میں خاصا بوکھلایا ہوا تھا اور پریشان نظر آتا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا اس سے پہلے وہ اپنا مکمل تعارف کروا چکا تھا۔ وکیل صاحب، عمران بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، اسی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ کو تو کافی دن پہلے مجھ سے ملنے آنا تھا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ خیر یہ بتائیں عمران کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ قتل کے الزام میں، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ قتل؟ میں چونک اٹھا۔ عمران پر کس کے قتل کا الزام ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ آپ کو تو اس نے پوری کہانی سنا رکھی ہے۔ مراد خان کے قتل کے الزام میں؟ نہیں۔ حمید علی نے نفی میں گردن ہلائی۔ اپنی ستیلی ماں روبی کے قتل کا الزام ہے اس پر؟ اوہ! میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر پوچھا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ کل دوپہر کا، اس نے جواب دیا۔ کل یعنی 3 مارچ؟ میں نے ٹیبل کیلنڈر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج 4 مارچ ہے، اس کا مطلب ہے آج صبح پولیس نے عمران کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لے لیا ہوگا۔ جی ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ وہ اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ واقعات کی تفصیل کیا ہے؟ مجھے کچھ زیادہ معلوم نہیں، مطلب یہ ہے کہ وقوعہ کے روز کیا ہوا اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اس نے کہا۔ آج عمران کی گرفتاری کے بارے میں پتہ چلا تو میں اس سے ملنے تھانے گیا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں آپ کو اس واقعہ کے بارے میں بتا دوں، لہٰذا میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ عمران کا کیا موقف ہے؟ وہ اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ روبی کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حمید علی گہری سنجیدگی سے بولا، آپ خود حوالات جا کر عمران سے ملاقات کر لیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو میں کروں گا ہی، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، پھر پوچھا، عمران کے باپ اور آپ کے بڑے بھائی وحید علی کا اس واقعہ کے حوالے سے کیا سٹینڈ ہے؟ وہ عمران کی مخالفت میں کھڑا ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اور اپنی چہیتی بیوی روبی کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانے کے حق میں ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے، میں نے کندھے اچکائے۔ آپ نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ سمجھانے کی کوشش؟ اس کے لہجے میں تلخی اتر آئی۔ وکیل صاحب، وحید علی اس قابل نہیں کہ میں اس کے کسی معاملے میں کودنے کے بارے میں سوچوں۔ حسینہ بیگم بہت ہی نیک خاتون تھیں، اس کی موت کے فوراً بعد وحید نے ایک بازاری عورت سے شادی کر کے گھر کو جائے عذاب بنا دیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر نہایت ہی زہریلے انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ تو اچھا ہوا روبی مر گئی،
اس کا زندہ رہنا لبنہ اور عمران کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا، مگر اس کی موت بھی تو عمران کے لیے انتہائی خطرناک اور پریشان کن ثابت ہو رہی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پولیس نے عمران کو روبی کے قتل کے الزام ہی میں تو گرفتار کیا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مگر مجھے یقین ہے عمران نے روبی کو قتل نہیں کیا۔ وہ ایک جذباتی نوجوان ضرور ہے، مگر وہ قتل جیسا سنگین جرم نہیں کر سکتا۔ وہ بے گناہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں عمران کو کسی گہری سازش کے تحت اس جھمیلے میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا آپ کی کوششیں بآسانی عمران کو باعزت بری کروا لیں گی۔ اگر یہ کیس ابھی ابھی میرے پاس آیا ہوتا تو شاید حمید علی کی بات پر یقین کرنے کے لیے میں اس سے درجنوں سوالات کرتا، لیکن میں عمران اور اس کی فیملی ہسٹری سے پہلے ہی اچھی طرح آگاہ تھا۔ اگر عمران کو کسی کے خون میں ہاتھ رنگنا ہی ہوتے تو وہ شخص مراد خان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ روبی کے قتل میں عمران کو ملوث کرنا کسی سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھا۔ بقول عمران اس سے پہلے اسے جان سے مارنے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے عمران کے چچا سے کہا، ٹھیک ہے حمید صاحب، میں یہ کیس لینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں عمران کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن اس سلسلے میں آپ کو نہایت ہی اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیسا کردار وکیل صاحب؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ عمران کے ایک مضبوط حمایتی کا کردار، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اصولی طور پر یہ کردار عمران کے باپ وحید علی کا بنتا ہے، مگر وہ چونکہ اپنی بیوی کے مبینہ قاتل کو عبرتناک سزا دلوانے کے لیے کھڑا ہے، اس لیے اس سے عمران کی حمایت کی توقع رکھنا فضول ہی ہوگا۔ آپ نے جو کچھ بیان کیا میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن میں کھل کر اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ یہ تو وحید علی کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنی بد کردار بیوی کی خاطر اپنے بیٹے سے دشمنی کر رہا ہے۔ اسے شرم نہیں آ رہی نا؟ اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، مراد خان اور روبی نے اپنے مختلف ہتھ کنڈوں کی مدد سے وحید کو عمران کی طرف سے بری طرح بدظن اور متنفر کر رکھا ہے۔ اس موقع پر آپ سے زیادہ اور کوئی عمران کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ میں عمران کی خیر خواہی کے لیے تیار ہوں وکیل صاحب، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اس کیس پر جو بھی اخراجات آئیں گے وہ میں دوں گا۔ میں آپ کی فیس اور ہر قسم کے عدالتی اخراجات اٹھاؤں گا، مگر کھل کر سامنے نہیں کھڑا ہوں گا۔ یہ معاملہ آپ کو خود ہی حل کرنا ہے۔ ہو جائے گا یہ معاملہ بھی حل، میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ میں آج رات کسی وقت حوالات جا کر عمران سے ملاقات کر لوں گا۔ آپ کل اسی وقت میرے پاس آ جائیں، پھر فیس اور دیگر مالی معاملات طے کر لیں گے۔ آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ بس آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں عمران سے مل کر پہلے یہ جان لوں کہ وقوعہ کے روز فلیٹ پر کیا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد ہی کوئی حکمت عملی ترتیب دوں گا۔ میں نے حمید علی کے سوال کے جواب میں کہا، عمران کی عمر سن بلوغت کو عبور کر چکی ہے، وہ اپنا مقدمہ خود بھی لڑ سکتا ہے۔ بس اس سلسلے میں جہاں جہاں رقم خرچ کرنے کا وقت آئے گا وہ زحمت آپ کو کرنا ہوگی۔ مجھے منظور ہے، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ پھر پوچھا، وکیل صاحب آپ کی فیس کتنی ہوگی؟ میں نے اسے اپنی فیس کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور کل دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ اسی روز دفتر سے فارغ ہونے کے بعد میں نے متعلقہ تھانے جا کر عمران سے ایک بھرپور اور تفصیلی ملاقات کی۔ اس بات کا تو مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ روبی کے قتل میں ملوث نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کی زبانی پتہ چلنے والے حالات اور واقعات کی روشنی میں میرا اندازہ یقین میں بدل گیا۔ عمران کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کے اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی۔ عمران سے ہونے والی اہم باتوں کا ذکر آگے چل کر عدالتی کارروائی کے دوران میں آ جائے گا۔ میں نے عمران کو تسلی دلاسا دیتے ہوئے پولیس والوں کے تفتیشی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہنے کے طریقے بتائے۔ وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر اہم قانونی کاغذات پر اس کے دستخط لینے کے بعد میں نے اس سے عدالت میں ملنے کا وعدہ کیا اور تھانے سے نکل آیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اسی روز میں نے اپنے موکل کی درخواست ضمانت اور اپنا وکالت نامہ بھی دائر کر دیا تھا، لیکن مجھے یہ بتانے میں کوئی باک نہیں کہ میں عمران کی ضمانت کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ یہ بات پہلے بھی کئی بار وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل
میں استغاثہ کی رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ذکر کرنا نہایت ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم عمران علی کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر عدالت سے سیدھا جیل بھجوا دیا تھا۔ اگلی پیشی 15 روز بعد کی تھی۔ مختلف نوعیت کی تحقیق اور تفتیش کے لیے میری نظر میں یہ 15 دن کافی تھے۔ حمید علی کھل کر اس کیس میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا تھا، تاہم اس کی مالی، اخلاقی اور جسمانی ہر قسم کا تعاون مجھے حاصل تھا۔ اس کی مدد اور تعاون ہی سے میں اس کیس سے متعلق نہایت ہی اہم پوائنٹس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ان تمام باتوں کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر کیا جائے گا۔ واقعات کے مطابق 3 مارچ کی دوپہر وحید علی کی بیوی روبی اپنی خوابگاہ میں مردہ پائی گئی تھی۔ مذکورہ دن لبنہ جب اسکول سے گھر آئی تو گھر کے اندر طاری سناٹے سے اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ ان دنوں اس کے امتحانات چل رہے تھے۔ جب وہ واپس آتی تھی تو اس کی ستیلی ماں روبی گھر کے اندر موجود ہوتی تھی اور وہی لبنہ کے لیے فلیٹ کا دروازہ کھولا کرتی تھی، لیکن آج اسے داخلی دروازہ کھلا ملا تو وہ چونک اٹھی۔ پھر فلیٹ کی اندرونی خاموشی نے اسے روبی کی خوابگاہ کی سمت قدم بڑھانے پر مجبور کر دیا، اور اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ روبی کے بے ترتیب بدن پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ روبی کا لباس جا بجا پھٹا ہوا تھا اور وہ بڑے بے ڈھنگے انداز میں اپنے بستر پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس افراتفری شدہ حالت میں روبی کو جامد و ساکت پڑے دیکھ کر لبنہ کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ اس کی ستیلی ماں اس دار فانی سے کوچ کر چکی ہے۔ اس نے فوری طور پر اپنے باپ کو فون کیا اور نہایت ہی وحشت زدہ انداز میں وحید علی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وحید علی اپنے فلیٹ پر تھا۔ اس کے بعد ہی پولیس کو اس اندوناک واقعے کی اطلاع دی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اسی روز لگ بھگ 7 بجے شام پولیس نے عمران کو اپنی ستیلی ماں کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ واقعاتی شہادتوں کے مطابق جائے وقوع یعنی مقتول کے بیڈ روم میں اچھی خاصی افراتفری کے آثار پائے گئے تھے۔ استغاثہ کے مطابق ملزم عمران اپنی ستیلی ماں روبی سے سخت نفرت کرتا تھا، لہٰذا وقوع کے روز اس نے مقتولہ کی عصمت کو تار تار کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن مقتول کی جاندار مزاحمت نے ملزم کے منصوبے کی ایسی کم تیسی پھیر دی۔ اسی مزاحمت اور چھینا جھپٹی کے دوران میں مقتولہ کا لباس جگہ جگہ سے پھٹتا چلا گیا۔ جب ملزم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے شیطانی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس نے اپنے شکار کا گلا گھونٹ کر اسے موت کی نیند سلا دیا اور چپکے سے فلیٹ سے نکل گیا۔ اگر مقتولہ روبی ملزم کے ہولناک منصوبے کے سامنے زیر ہو کر مزاحمت ترک کر دیتی تو پھر شاید ملزم اس کی جان لینے کی کوشش نہ کرتا، اس کے جذبہ انتقام کو قرار آ جاتا، لیکن مقتول نے اس کی مذموم کوشش کو بری طرح ناکام بنا کر اسے ایک ہیجان، ایک جنون میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسی وحشیانہ کیفیت میں اس نے مقتولہ کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ روبی کی موت دم گھٹنے کے سبب واقع ہوئی تھی۔ موت کا وقت 12 اور 2 بجے کے درمیان کا تھا۔ مقتولہ کی گردن کو قاتل کے مضبوط ہاتھوں نے اتنی شدت اور قوت سے دبایا تھا کہ اس کی سانس کی آمد و شد کا سلسلہ منقطع ہو کر رہ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی حلقوں سے باہر ابل پڑی تھیں، جیسا کہ پھانسی لگنے والے یا لٹک کر خودکشی کرنے والے شخص کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں۔ مقتول کے نازک بدن پر نوچنے اور کھسوٹنے کے نشانات بھی پائے گئے تھے۔ اسی رپورٹ کی ایک لائن میرے موکل کے حق میں جاتی تھی، اور وہ یہ کہ اس حملے کے دوران میں مقتول کے ساتھ مجرمانہ زیادتی نہیں کی گئی تھی، اس کی عصمت داغدار نہیں ہوئی تھی۔ عدالت کی باوقار کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ پھر وکیل استغاثہ جج کی اجازت کے بعد ایکیوزڈ باکس یعنی ملزموں والے کٹہرے کے نزدیک پہنچا اور ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرح شروع کر دی۔ کیا یہ درست ہے کہ تم اپنی ستیلی ماں یعنی مقتولہ سے شدید نفرت کرتے تھے؟ اس کے جو کرتوت تھے ان کی روشنی میں اس سے محبت کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ ملزم نے تلخی بھرے لہجے میں جواب دیا۔ وہ عورت ہم دونوں بہن بھائی پر کسی دردناک عذاب کی مانند نازل ہوئی تھی۔ کیا تمہاری بہن لبنہ بھی مقتولہ سے اتنی ہی نفرت کرتی تھی؟ اتنی اور جتنی یا کتنی کا تو مجھے پتہ نہیں، وہ خفگی آمیز انداز میں بولا۔
ہاں یہ جانتا ہوں کہ اس عورت کے ظالمانہ سلوک کی بدولت لبنہ بھی اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ وقوعہ سے ایک روز قبل رات کے وقت تمہارا مقتولہ کے ساتھ شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا؟ ہاں یہ سچ ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ملزم نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کون سا دن اور کون سی رات تھی جب ہمارے گھر میں بد امنی اور بد مزگی کی فضا قائم نہیں ہوتی تھی؟ میں وقوعہ سے ایک روز پہلے والے جھگڑے کی بات کر رہا ہوں۔ وکیل استغاثہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب تم نے مقتول کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اور اس پر ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن خوش قسمتی سے اس وقت تمہارا باپ گھر میں موجود تھا اور اس نے بیچ میں پڑھ کر یہ معاملہ رفع دفع کروا دیا تھا۔ جی ہاں، ملزم نے ایک بار پھر اثبات میں گردن ہلائی۔ ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا اور میں بتا چکا ہوں کہ اس تمام تر فساد کی جڑ وہی فتنہ پرور عورت تھی جو بدقسمتی سے میری ستیلی ماں بن کر ہمارے گھر میں آئی تھی۔ چنانچہ تم نے پودا بننے سے پہلے ہی فساد کی اس جڑ کو تلف کر دیا۔ روبی کے قتل سے میرا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، ملزم نے احتجاجی انداز میں کہا۔ مجھے خوامخواہ اس دلدل میں پھینک دیا گیا ہے۔ تم یہ تسلیم کرتے ہو نا کہ وقوعہ سے ایک روز قبل تم نے مقتول کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی؟ وکیل استغاثہ نے تیکھے انداز میں سوال کیا۔ ہاں، وہ میرا وقتی اشتعال تھا، ملزم صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ وکیل استغاثہ نے یہ کہتے ہوئے جرح کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کو فارغ کیا تو میں سوالات کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے نہایت ہی نرم لہجے میں دریافت کیا، وقوعہ کے وقت تم کہاں تھے؟ میرا مطلب ہے دوپہر 12 اور 2 بجے کے درمیان۔ میں گھر میں نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ یہی تو عدالت جاننا چاہتی ہے کہ جب تمہاری ستیلی ماں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تو تم اس وقت کہاں تھے؟ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، اس نے بتایا، محمودہ آباد میں۔ وقوعہ کے روز تم اپنے گھر سے کتنے بجے نکلے تھے؟ لگ بھگ 11 بجے صبح۔ اور واپسی کتنے بجے ہوئی تھی؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا، شام 7 بجے۔ یعنی تم اس روز صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک اپنے گھر کے اندر موجود نہیں تھے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اور دوپہر 12 سے 2 بجے تک تم اپنے دوستوں کے ساتھ محمود آباد میں تھے؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ ویسے تو میں یہ سارا وقت اپنے انہی دوستوں کے ساتھ رہا تھا، لیکن چونکہ آپ نے خاص طور پر دوپہر 12 سے 2 بجے کا ذکر کیا ہے، اس لیے میں نے تصدیق کر دی کہ میں ان اوقات میں اپنے دوستوں کے ساتھ محمود آباد میں تھا۔ تم نے تو تصدیق کر دی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے وہ دوست بھی اپنے ساتھ تمہاری موجودگی کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جناب، ضرور، وہ بڑے یقین کے ساتھ بولا۔ کیا تم اپنے ان دوستوں کے نام بتاؤ گے؟ عارف اور وسیم، اس نے جواب دیا۔ کیا عارف اور وسیم محمودہ آباد ہی کے رہنے والے ہیں؟ اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کیا عارف اور وسیم تمہارے حق میں گواہی دینے کے لیے عدالت تک آ سکیں گے؟ بالکل آئیں گے جناب، وہ پر اعتماد انداز میں بولا۔ جو سچ ہے اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے ہر کسی کو تیار رہنا چاہیے، مگر ہر کوئی تیار نہیں رہتا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، جب تم وقوعہ کے روز دوپہر 12 اور 2 بجے کے درمیان جائے وقوعہ سے 7-8 کلومیٹر دور محمود آباد میں عارف اور وسیم کے ساتھ موجود تھے، تو پھر استغاثہ کو اس بات پر اصرار کیوں ہے کہ انہی اوقات میں تم نے اپنی سوتیلی ماں کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، جناب یہ سوال تو آپ کو استغاثہ سے کرنا چاہیے۔ ویل سیڈ، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، وقت آنے پر یہ سوال استغاثہ سے ضرور کیا جائے گا۔ وہ خاموش نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے پوچھا، تم نے ابھی بتایا کہ وقوعہ کے روز تمہاری واپسی شام 7 بجے ہوئی تھی، کیا تم روزانہ شام 7 بجے ہی واپس لوٹا کرتے تھے؟ میری واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ گھر میں موجود ٹینشن کی وجہ سے میرا زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزرتا تھا، عموماً رات 10 بجے کے بعد ہی میری واپسی ہوا کرتی تھی۔ پھر وقوعہ کے روز شام 7 بجے واپسی کیوں ہوئی؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس کا کوئی خاص سبب تھا؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، ایسا کیا خاص سبب تھا؟ دراصل ہم دوستوں میں سے اس روز ایک سینما میں فلم دیکھنے کا پروگرام بن گیا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور ہم نے رات کا کھانا باہر ہوٹل میں ہی کھانا تھا۔ اس کھانے اور فلم دیکھنے کے ٹکٹ وغیرہ کے اخراجات میرے ذمے آ گئے تھے۔
مگر اتفاق سے اس روز میں اپنا بٹوا گھر بھول گیا تھا۔ پچھلی رات مقتول کے ساتھ جو بدمزگی ہوئی تھی اس نے میرے حواس پر برے اثرات مرتب کیے تھے۔ بہرحال اس نے تھوڑا توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولا، جب میں نے عارف اور وسیم کو بتایا کہ میں انہیں کھانا کھلانے اور فلم دکھانے کے لیے تو تیار ہوں مگر میرا بٹوا گھر پر رہ گیا ہے، تو انہوں نے اسے میری کوئی چال سمجھا اور اس امر پر زور دیا کہ میں گھر سے بٹوا لے کر آؤں۔ ہم نے سینما کا آخری شو دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا اور شو شروع ہونے میں بھی اچھا خاصا وقت باقی تھا، لہٰذا میں شام 7 بجے اپنا بٹوا لینے گھر آیا تھا۔ بہت خوب، میں نے ذو معنی انداز میں کہا اور پوچھا، اس رات آپ تینوں دوستوں نے کس پکچر ہاؤس میں کون سی فلم دیکھی تھی؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب، وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ میں نے بھی جواباً حیرت کا اظہار کیا۔ اس میں کمال والی کون سی بات ہے جناب؟ اس رات فلم دیکھنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے تو جیسے ہی بلڈنگ میں قدم رکھا 2 پولیس والوں نے مجھے گھیر لیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ وہاں کافی دیر سے گھات لگائے میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً مجھے گرفتار کر لیا۔ تم نے وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب میں تسلیم کیا ہے کہ وقوعہ سے 1 روز پہلے رات میں تمہارا مقتول یعنی ستیلی ماں روبی سے شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، معزز عدالت جاننا چاہتی ہے کہ اس جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ روبی کا کردار، وہ نفرت انگیز انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس عورت کے کردار پر شک تھا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اس کے بد کردار ہونے کا یقین تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ خاصے جوشیلے اور کٹیلے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ ڈیڈی سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی۔ وہ ڈیڈی کے ایک با اعتماد دوست مگر میری نظر میں ایک فراڈ شخص مراد خان کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات رکھتی تھی۔ مراد خان کا ہمارے گھر میں آنا جانا تھا۔ ڈیڈی مراد خان پر اندھا بھروسہ کرتے تھے۔ روبی سے ڈیڈی کی شادی بھی اسی نامراد مراد خان نے کروائی تھی۔ وہ پہلے بھی دوستی کی آڑ میں ڈیڈی کو بے تحاشا مالی نقصانات پہنچا چکا تھا، لیکن ڈیڈی کی زبان پر اسی شخص کا کلمہ رہتا تھا۔ وہ روبی سے شادی کے بعد ہم دونوں بہن بھائی کو یکسر فراموش کر بیٹھے تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ڈیڈی کی غیر موجودگی میں روبی اور مراد خان کو نازیبا اور مخرب اخلاق حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر بیان کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جناب، وقوعہ سے 1 روز پہلے میں روبی کو انہی بے حیائی کی حرکتوں پر اسے لان تان کر رہا تھا کہ معاملہ بڑھ گیا۔ ہمارے درمیان جھگڑا اتنی شدت اختیار کر گیا کہ ڈیڈی کو بیچ بچاؤ کرنا پڑا تھا۔ میں نے طیش کے عالم میں یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر وہ اپنی کرتوتوں سے باز نہ آئی تو میں اس کی جان بھی لے سکتا ہوں، لیکن میری دھمکی وقتی ابال کا نتیجہ تھی، اس کا حقیقت سے یا میرے ارادے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان سوالات کے نتیجے میں میں نے ابتدائی طور پر عدالت کے سامنے مقتول روبی کا کردار رجسٹر کروا دیا تھا۔ علاوہ ازیں مراد خان کی انٹری بھی ڈال دی گئی تھی۔ یہ ایک طرح سے گملے کی نم مٹی میں کوئی بیج دبانا تھا۔ آئندہ پیشیوں پر میں نے ان دونوں بیجوں کی آبیاری کر کے انہیں سطح زمین سے باہر لانے کی کوشش کرنی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جب یہ دونوں پودے عدالت اور انصاف کی نظروں میں آتے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جانا تھا۔ مزید چند سوالات کے بعد میں نے جرا ختم کر دی۔ اگلی گواہی ملزم کی بہن لبنہ کی تھی۔ لبنہ لگ بھگ 16 سال کی ایک گول مٹول اور گوری چٹی لڑکی تھی۔ اس کے گال کھلونا گڑیاؤں کی طرح پھولے ہوئے تھے۔ دکھنے میں وہ خاموش طبع اور کم گو نظر آتی تھی۔ اس نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروا دیا تو وکیل استغاثہ اس کے پاس چلا گیا۔ لبنہ جی، اس نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ تمہارا بھائی عمران مقتول روبی سے شدید نفرت کرتا تھا؟ اس نے اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اور تم بھی مقتول کو سخت ناپسند کرتی تھیں؟ جی، لبنہ نے نہایت ہی مختصر جواب دیا۔ کیا یہ بھی سچ ہے کہ عمران کا اکثر و بیشتر مقتول روبی کے ساتھ جھگڑا ہوتا رہتا تھا؟ وکیل استغاثہ نے گواہ کو اپنی مرضی کے مطابق گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا، اور وقوعہ سے 1 روز قبل تو اتنی شدت کا جھگڑا ہوا تھا کہ عمران نے اپنی ستیلی ماں کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے ڈالی تھی۔ جی ایسا ہی ہوا تھا، لبنہ نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہارے ڈیڈی کا مقتول کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ بالکل نارمل،
اور مقتول کا تمہارے ڈیڈی کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ بالکل ٹھیک تھا، یعنی تمہارے ڈیڈی اور تمہاری ستیلی ماں روبی کے درمیان کسی نوعیت کا تنازع نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ نے چالاکی سے پوچھا۔ وہ دونوں امن و سکون سے ازدواجی زندگی گزار رہے تھے؟ جی ہاں، اور ان دونوں کو گھر میں کسی مراد خان کی آمد و شد پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا؟ وکیل استغاثہ نے ہوشیاری سے سوال کیا۔ جی نہیں، کوئی اعتراض نہیں تھا، لبنہ نے جواب دیا۔